الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة للعاشقين بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی امداد کن ازرنج غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل آرا رحمہ اساں سارے ہیں دریا اساں سارے ہیں دریا اساں ہیں دری رہنائے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے سارے ہیں دریا اساں حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے لالچ نہ دیو حیدر دی باندی سونا کی کرنے کی
کرنا چاندینو لالچ نہ دیو ہے دردی باندینو سونا کی کرنا چاندینو پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا زیور تے گہنا دم دم ہر ویلے اسانی علی کہنا دم دم ہر ویلے اسانی علی کہنا حمد و ثنا درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محبت کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا کروڑہا شکر کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا، اور یہ کاملین کی صحابہ و اہل بیت کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا۔ احباب ذی وقار، رجب المرجب کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور 13 رجب المرجب کو مولا مشکل کشا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ چہارم داماد مصطفیٰ اخی رسول حضرت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت امیر المؤمنین حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید کی ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ کا ذکر فرمایا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں ان کے دل بڑے نرم اور نازک ہیں، آپس میں ان کی محبت بہت زیادہ ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تم جب کہ ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کر رہے ہوں گے، کبھی رب کائنات کی بارگاہ میں سجدے سے اپنی جبینوں کو چمکا رہے ہوں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا حاصل کرنے۔ تراہم رکعا سجدا سے مراد جس بھی تفسیر میں دیکھیں، ہر تفسیر والے مفسر نے اس میں ان الفاظ سے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ذات شمار کی ہے، کہ اس کا مطلب حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت 13 رجب المرجب کو مکہ کے شہر میں، مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ مختلف روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ کعبے کے اندر نہیں ہوئی، کچھ کہتے ہیں کعبے کے اندر ہوئی، لیکن ہم فضیلت کے قائل ہیں کہ آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، لیکن اس حوالے سے مولا علی بھی افضل ہیں
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بیت اللہ، اے کعبۃ اللہ، تیری بڑی فضیلت ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر ایک سچے مسلمان اور مومن کی فضیلت زیادہ ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ جس وقت پیدا ہوئے کچھ دن تک آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھی، کچھ کھایا نہ ہی کچھ پیا، اور دل میں یہی خیال تھا کہ میں دیدار مصطفیٰ کروں گا۔ آقا علیہ السلام تک بات پہنچی، حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ جس وقت آقا علیہ السلام نے آپ کو اٹھایا، آپ کی گود میں آئے، ساتھ ہی آپ نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ سب سے پہلے ان کی نگاہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، ارے جن کا مسلک تھا طواف روح زیبا کرنا، ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، ارے جن کا مقصد یہی تھا طواف روح زیبا کرنا۔ تو آپ نے سب سے پہلے حضور کا چہرہ والضحیٰ دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، طٰہٰ کی جبین دیکھی، علم نشرہ کا سینہ دیکھا، یاسین کا سہرہ دیکھا، تدلی والے قدم دیکھے، اور ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ دیکھے، والتین والزیتون، وہ زیتون کا تیل جس زلف عنبرین پر لگتا تھا وہ واللیل والی زلفیں دیکھی، وہ واللیل والی زلفیں دیکھی، وہ زلف عنبرین کے درمیان جو مانگ نکلی ہوئی تھی، ایک چیر نکلا ہوا تھا، وہ دیکھا۔ تو آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، عرض کی کہ یا رسول اللہ ابھی تک کچھ اس نے کھایا پیا نہیں، ابھی حضور علیہ السلام نے ظاہری طور پر نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے منہ میں رکھا تو آپ کو کتنا علم عطا کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور جلیل القدر، اور تمام صحابہ میں سے آپ کی عمر بھی سب سے زیادہ ہے، آپ کی عمر تقریباً 400 سال گزری ہے۔ ایک وقت تھا آپ بادشاہ کے بیٹے تھے، فارس کے بادشاہ کے بیٹے تھے، تو کتابیں پڑھتے تھے، جو استاد پڑھانے آتا تھا اس نے ایک مرتبہ ذکر کر دیا حضور کا، ایک مرتبہ حضور کا ذکر کر دیا، ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں ان کا کلمہ پڑھوں گا، میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ چلتے چلتے بکتے بکاتے نکلے، کسی نے پکڑ لیا، پکڑ کے بیچ دیا، وہ بکتے بکاتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، حضور کے شہر میں پہنچ گئے۔ لیکن اس وقت ابھی حضور علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، ظاہری ہم تو ظاہری کہیں گے، حضور علیہ السلام تو سب سے پہلے تشریف لے کر آئے، ابھی حضور علیہ السلام ظاہراً تشریف نہیں لے کر آئے تھے۔ چلتے چلتے 100 سال 200 سال 300 سال گزرے، آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضور علیہ السلام جوانی کا عالم آیا، 40 سال کی عمر ہوئی، حضور نے اپنے نبوت کا اعلان کر دیا، آپ حضور کی بارگاہ میں بک کر آ گئے، حضور نے خرید لیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ ایک وقت آیا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے پوچھا اے سلمان بتاؤ تسی آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا آپ بچے ہو، میری عمر تو 400 سال 450 سال ہے۔ تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا بابا ادا دیاں گلاں نہ کر، اسی بڑے پرانے بندے ہیں، ویکھن میں ادا لگنا کہ چھوٹے بچے ہیں تواڈے سامنے، لیکن اسی پرانے بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا بابا او تینوں واقعہ یاد ہے او فلاں جنگل والا کیڑا؟ آپ نے فرمایا تسی جا رہا سو تے سامنے اچانک شیر آ گئے تے تسی ڈر گئے۔
آپ نے فرمایا ہاں واقعہ تو ہوا، تو کتنے سے ہے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے آسمان تو ایک نوری شخص آیا سی، اچانک نور کی لاٹ نیچے اتری، اس نے تجھے بچا لیا، وہ میں علی ہی تھا۔ 400 سال پہلے بھی آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ کے والد کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ کے دادا کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن ڈالا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی اتنی برکت ہوئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرما دیا۔ ایسی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ اور آپ کی بہادری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، غزوہ خیبر ہے، جس وقت خیبر کا قلعہ فتح ہونا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ قتال کرو، جہاد کرو، لیکن ابھی جہاد کرنے کے لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ شام ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل کے دن میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے، اللہ بھی اس پر راضی ہے، میں بھی اس پر راضی ہوئی۔ اتنا بہادر، اتنا دلیر، صحابہ کے دل کے اندر یہ بات آنے لگی کہیں اس کو نہ دے، مجھے نہ دے، اس کو نہ دے۔ صبح ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بلایا، آپ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی یہ جھنڈا پکڑ، یہ جھنڈا میں نے تیرے ہاتھ میں دیا اور جا قتال کر خیبر کا قلعہ فتح کر کے آ۔ عرض کی یا رسول اللہ میری تو آنکھیں دکھتی ہیں، میری تو آنکھیں اس وقت خراب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا، اپنی تھوک مبارک لگائی، جس طرح لگائی آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ جس وقت آنکھیں ٹھیک ہوئی آپ قتال کرنے گئے اور وہ دروازہ جس کو 80 صحابہ کرام بعد میں اٹھا نہ سکے، آپ نے ایک بائیں ہاتھ سے اٹھا لیا اور پھینک دیا، اور بعد میں 80 صحابہ کرام نے اٹھایا، ان سے اٹھا ہی نہیں، وہ اٹھا ہی نہ سکے۔ تو آپ نے جس وقت اس میدان میں للکارا تو سامنے مرحب آیا، مرحب ایسا شخص تھا وہ ایک وقت میں 1000 بندے کے ساتھ لڑ سکتا تھا، اتنا بھاری بھرکم اور اتنا طاقتور شخص تھا۔ آتے ہی اس نے شعر پڑھے اپنی شان میں اور کہنے لگا اے علی تجھے پتہ نہیں میں مرحب ہوں، میں 1000 لوگوں کے ساتھ لڑ سکتا ہوں، تو میرے سامنے کیا ہے؟ مولا علی مشکل کشا کا نام اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کا قد ذرا چھوٹا تھا اور ذرا کمزور تھے جسمانی لحاظ سے۔ کہنے لگا اے علی تو کیا کر لے گا میرا؟ میں تو وہ ہوں کہ جو میدان میں آئے اور تلواریں جس کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، تو میرا کیا اکھاڑ لے گا؟ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے تاریخی الفاظ دہرائے۔ آپ نے فرمایا اے مرحبا اپنے آبوں کے اوپر مان نہ کر، ان اللہ سے سمتی انی حیدر، کہ میں تو وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں تو وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو پہلے بیٹھا ہو نا، اس کا دل کیا شکار کرنے کو، اور شکار اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، شکار کو کہتا ہے چل تو بھاگ میں تجھے پکڑتا ہوں۔ آپ نے اس کو للکارا چل تو میدان میں آ تو سے ایک مرتبہ میدان میں، تجھے اللہ کے شیر کی طاقت کا ذرا اندازہ تو ہو، تو کیا کر سکتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ نے قتال کیا، جس وقت جنگ شروع ہوئی آپ نے وار کیا، سر پر وار کیا اور تلوار نیچے سے نکل آئی، آپ نے 2 ٹکڑے کر دیا اس کو۔ ایسا شیر ایک مرتبہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ کریم تشریف فرما ہے، ایک بندہ آ گیا، وہ سفیر بن کر آیا، کہنے لگا میں علی سے ملنے آیا ہوں۔ آپ روٹی کے خشک ٹکڑے کھا رہے تھے، پانی میں بھگو کر خشک ٹکڑے کھا رہے تھے، تو حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ نے فرمایا میں ہی علی ہوں۔ بابا جی مذاق نہ کرو، تسی کتھے علی ہو؟ او تے علی تے او سی کہ جن خیبر دا قلعہ فتح کیتا اور ایک کاتے نال دروازہ اکھاڑ کے سٹیا، بعد اسی صحابہ کرام چک نہ سکے۔ آپ نے فرمایا جڑیا علی میں ہی ہوں، اور ساری روحانی طاقت ہے، ساری جسمانی طاقت وہ رب کی دی ہوئی طاقت ہے، یہ ہماری طاقت ہے، وہ روحانی طاقت تھی، اس میں طاقت اللہ کی کار فرما تھی، اس میں طاقت رسول اللہ کی کار فرما تھی، یہ تو ہماری طاقت ہے۔ ایسے شخص، ایسا علی کہ جس کو
ولی اگر کوئی نہ مانے تو وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، وہ منافق ہے۔ فرمایا گیا کہ جس محفل میں دیکھنا ہو مومن کون ہے منافق کون ہے، وہاں پر مولا علی کا نعرہ لگانا چاہیے۔ اگر چہرہ کھل گیا گلاب کی طرح کھل گیا سمجھو مومن ہے، اگر اس کا چہرہ سڑ گیا جل گیا تو سمجھو وہ منافق ہے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں ذکر محبت وہاں کالے نہیں ہوتے۔ جس دل کے اندر محبت رس بن جائے نا تو وہ دل گل و گلزار ہو جاتا ہے، وہ دل سڑتا جلتا نہیں ہے۔ اور جس دل کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، نفاق ہو اور برائی ہو، منافقت ہو، وہ دل جلا ہوتا ہے۔ اس دل کے اندر نہ اچھائی جا سکتی ہے، نہ اس کے دل کے اندر نیکی کرنے کی تمنا، نہ نیکی کرنے کی تڑپ اٹھتی ہے۔ کیونکہ فرمایا گیا ہے نا، اگر کسی بندے کو ڈینگی بخار ہو جائے اور وہ بندہ دودھ پینا چاہے تو وہ میٹھا دودھ اس کو کڑوا لگتا ہے، وہی اگر بندہ ٹھیک ہو اور اس دودھ کو پیے تو وہی دودھ اس کو میٹھا لگتا ہے۔ نیکی اور برائی بھی اسی طرح ہے، اگر بندے کے دل کے اندر نیکی رس بچ جائے نا، اگر بندہ اندر سے بیمار نہیں ہے، اندر سے صحت مند ہے، تو وہ نیکی اس کو میٹھی لگتی ہے اور برائی اس کو کڑوی لگتی ہے۔ اگر وہی اس بندے کا دل اس کا اندر غلط ہو، بیمار ہو، تو وہی نیکی اس کو کڑوی لگے گی اور برائی اسے اچھی لگے گی۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اندر سے پاک رکھے، صاف رکھے۔ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دل کا نور ہے، اور صحابہ کی محبت بھی ہمارے دل کا سرور ہے۔ ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں، حضور کے گھر والوں کے بھی نوکر ہیں۔ حضور کے در والوں کی بھی غلام ہیں اور حضور کے گھر والوں کی بھی نوکر ہیں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اے میرا رکھنا قدورت تو، اے میں مار نہ ٹکرا تو، پنجان مجھے لبڑائی پھر چار ضروری نے۔ اور میں اگر تم نے 5 کا دامن پکڑنا ہے، اگر تم نے اہل بیت کا دامن پکڑنا ہے تو تمہیں صحابہ کرام کا دامن بھی پکڑنا ہوگا، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کیونکہ حضور نے فرمایا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جو اہل بیت ہے نا وہ کشتی نوح کی طرح ہیں، جس طرح نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اس میں لوگ سوار ہو کر کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، فتح مند ہو گئے اور بچ گئے طوفان سے، اسی طرح تم نے میری اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جانا ہے، تم بھی جنت میں سیدھا جاؤ گے۔ اور جنت میں ایسے نہیں جاؤ گے کہ اگر تم نے صرف صحابہ کا دامن پکڑا اور اہل بیت کا نہ پکڑا، اگر اہل بیت کا پکڑا اور صحابہ کا نہ پکڑا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا دونوں کا دامن پکڑو، صحابہ کی کشتی میں بیٹھو، صحابہ جیسے ستاروں کی مدد سے کشتی کو اپنی منزل کی طرف لے کر جاؤ، کیونکہ ملاح جو ہے وہ ستاروں کی مدد سے کشتی کو چلاتا ہے، اگر ستارے اس کو نظر نہ آئے وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ ادھر ادھر بھٹک جائے گا۔ اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، اگر تم دونوں کا دامن پکڑ لو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ جب بندہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے پھر اس وقت بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔